اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی کیسز میں خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے ججوں کی جانب سے لکھے گئے خط کی کاپی سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ خط میں واضح طور پر عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے، جس بنا پر سپریم جوڈیشل کونسل سے عدالتی معاملات میں انتظامیہ اور خفیہ اداروں کی مداخلت پر مدد مانگی گئی ہے۔ ججز نے خط میں کہا ہے کہ خط لکھنے کا مقصد سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی لینا ہے کہ اس حساس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے اور اس کے اثرات سے عدلیہ کی ساکھ کو کیسے بچایا جائے۔ ججز نے لکھا کہ یہ معاملہ جج شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کے بعد اٹھا ہے۔ شوکت صدیقی کیس میں ثابت ہوا ہے کہ ماضی میں فیض حمید عدالتی امور میں مداخلت کرتے رہے ہیں، جبکہ خط میں 2023 میں جج کے کمرے سے کیمرہ نکلنے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جو کہ کافی پریشان کن انکشاف ہے۔ خط کے متن کے مطابق اس وقت کے آرمی چیف اور وفاقی حکومت نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف کیس دائر کیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے عدالتی امور میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ انہوں نے خود بھی اپنے اوپر عائد کیے گئے الزامات کی تحقیقات کی درخواست کی ہے۔ ججز نے خط میں لکھا ہے کہ کیا سیاسی معاملات میں عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونا حکومتی پالیسی ہے؟ ججز پر دباؤ سیاسی معاملات میں فیصلوں پر اثر اندازی کی تحقیقات ہر صورت میں ہونی چاہیے تاکہ حقائق سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ ہائی کورٹ کے ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ واضح رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط ارسال کیا ہے۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمر رفت امتیاز شامل ہیں۔ خط کے متن کے مطابق عدالتی امور میں مداخلت پر ایک عدلیہ کا کنونشن ہر حال میں بلایا جانا چاہیے تاکہ دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں بھی معلومات سامنے آئیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کے کنونشن سے عدلیہ کی آزادی کے بارے میں مزید معاونت بھی حاصل ہوگی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں ٹیریان وائٹ کیس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مشترکہ خط میں کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر نے چیف جسٹس عامر فاروق سے اختلاف کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں مزید کہا گیا کہ ٹیریان وائٹ کیس کے فیصلے کے بعد خفیہ ادارے کی جانب سے بڑھنے والے دباؤ کے نتیجے میں فیصلہ دینے والے 2 ججز نے اپنی رہائش گاہ پر اضافی سیکورٹی بھی مانگی تھی اور ایک جج کو تناؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال میں بھی داخل ہونا پڑا تھا۔ مزید لکھا کہ ان پر ایک حساس ادارے کی جانب سے ججز کے خاندان اور دوستوں سے دباؤ بھی ڈلوایا گیا۔ یہ بھی باور کرایا گیا کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 مئی 2023 کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے سامنے بھی رکھا گیا تھا۔ خط میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی ججوں نے اپنے اوپر دباؤ کی کوشش پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں بھی خطوط لکھے تھے، لیکن تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ خط میں کہا گیا کہ حساس ادارے کی جانب سے ججز پر مسلسل دباؤ کا معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ وہ متعلقہ ادارے کے DGC کے سامنے اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ تاہم اس کے باوجود بھی خفیہ اداروں کی جانب سے مداخلت جاری رہی۔ خط میں مزید کہا گیا کہ عدالتی امور اور عدلیہ کی کارروائی میں مداخلت کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ عدالتی امور میں اس طرح کی مداخلت کو دھمکی کے طور پر لیتے ہیں۔ SJC کے گائیڈ لائنز میں اس طرح کی مداخلت کے خلاف کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ کیا ججز کو دھمکیاں دباؤ میں لانا یا بلیک میل کرنا حکومتی پالیسی ہے؟ خط میں کہا گیا کہ ایجنسیوں کی مداخلت جج پر اثر اندازی سراسر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ آرٹیکل 204 توہین عدالت آرڈیننس کے تحت فوری کارروائی شروع کی جائے۔ اب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ یہ الزامات کہاں تک سچ ثابت ہوتے ہیں
اور یہ بھی کہ جس ادارے بابت یہ خط لکھا گیا ہے اس پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ زندگی نے وفا کی تو ملیں گے نئی پیش رفت کے ساتھ۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔